बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा ज़राइद इकबाल नैयर, हिल संदार, तहसील समानी, ज़िला बिम्बर से मेरा तल्लक। अली नैयर के नाम से मेरी फ़ेसबुक आईडी है। बात से बात मेरा फ़ेसबुक पेज जिस पर मैं कॉलम लिखता हूँ। आज़ाद कलम कश्मीर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं एक अपने दोस्त के बेहद इसरार पे पहली बार हल्का समानी की सियासी सूरत हाल पे वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अल्लाह पाक की बारगाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मतलूब इनकलाबी साहब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, आमीन सुम आमीन। मैं अपनी सियासी गुफ्तगू 3 हिस्सों में करूँगा। पहले हिस्से में मैं हल्का उस्मानी का तारफ़ करवाऊँगा। दूसरे हिस्से में मैं हल्का समानी के मौजूदा सियासतदानों के बारे में, और तीसरे हिस्से में मैं हल्का समानी की बदलती हुई मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करूँगा। हल्का LA 6 समानी, यहाँ से 85 में पहली बार राजा मकसूद अहमद ख़ान साहब मेंबर असम्बली बने और तामीर और तरक्की का आगाज़ किया। 90 में यहाँ से चौधरी मोहम्मद रशीद मरहूम मगफूर, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दें, आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा नाम था, मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। 90 से लेकर 2006 तक वो 4 बार यहाँ से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए, वज़ीर बने, मशीर बने, बहुत से तामीर और तरक्की के काम करवाए। 2006 में चौधरी अली शान सोनी साहब पहली बार बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस हल्का से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। 2011 में भी और 2016 में भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो इस हल्का से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। अब आता हूँ अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ। रिस्पेक्ट के लिहाज से तो मुझे गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी अली शान सोनी साहब से करना चाहिए क्योंकि वो मौजूदा MLA हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब से करूँगा क्योंकि चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब मेरे पड़ोसी भी हैं और इस्लाम ने पड़ोस को बड़ा हक दिया है। चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब बड़े ही मेहनती आदमी हैं, बड़े हार्ड वर्कर हैं। 2011 में उन्होंने सियासत में पहली बार हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे वो इलेक्शन लड़े, कामयाबी तो ना हासिल कर सके लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की। 2016 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़े लेकिन कामयाबी ना हासिल कर सके। अब 2021 के इलेक्शन में अभी 6-7 माह बाकी हैं, लेकिन 6 माह से चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन बड़े ज़ोर व शोर से शुरू की हुई है। बहुत बड़े अपसेट किए हैं, कुछ करने जा रहे हैं। जिस तरीके की वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हल्के के लोगों को टाइम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अब की बार वो कोई बड़ा अपसेट करेंगे। अगर उन्होंने हल्के को टाइम दिया, ज़्यादा मरकज़ की तरफ आस न लगाई, हल्के में ज़्यादा टाइम दिया, लोगों के साथ मेल जोल रखा, नाराज़ लोगों को राज़ी किया, लोगों पे एतमाद किया, तो मुझे यकीन है कि इस बार वो कोई बड़ा अपसेट करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस बार उन्हें कामयाबी नसीब करे, आमीन। राजा मकसूद अहमद ख़ान साहब इस हल्का के बानी MLA, बहुत बड़ा नाम, मौजूदा सियासतदानों में उम्र के लिहाज से भी, तजर्बे के लिहाज से भी बड़े हैं, बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, ज़ेरक सियासतदान हैं, हमेशा धीमे लहजे में बात करते हैं, बहुत बड़े कद काट के आदमी हैं, सियासत में हमेशा सोच समझ कर फैसले करते हैं। वो इस हल्के से 85 में मेंबर असम्बली बने, तामीर और तरक्की का आगाज़ किया, फिर कुछ सालों के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। 2016 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में कामयाबी तो ना हासिल कर सके लेकिन तामीर और तरक्की का काम जारी रखा।
اگر اس بار راجہ مقصود احمد خان صاحب جو 2016 میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اس دھڑے کو اپنے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، اس دھڑے میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا، تو جس طریقے سے چودھری اسحاق صاحب نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے، چودھری علی شان سونی صاحب کو وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اگر یہی صورتحال اینڈ تک گئی، راجہ مقصود احمد خان صاحب نے بھی اپنی محنت جاری رکھی، ان کی طرف سے وہ اکیلے امیدوار ہوئے، تو اس اب کی بار راجہ مقصود احمد خان صاحب کوئی بہت بڑا اپسیٹ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر کوئی بڑا میجر بریک تھرو نہ ہوا تو۔ چودھری علی شان سونی صاحب موجودہ ممبر اسمبلی، حلقے کے سیاستدانوں کی ان کے بارے میں رائے تو مختلف ہے، لیکن میری ان کے بارے میں رائے اور ہے۔ میری رائے میں وہ کمیٹڈ آدمی ہیں چودھری علی شان سونی صاحب۔ میں انہیں کمیٹڈ اس لیے کہوں گا کہ 90 سے لے کر 2006 تک انہوں نے چودھری محمد رشید صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی، وہ کمٹمنٹ کے بڑے پکے ہیں۔ چودھری صحبت علی صاحب سیاست کا ایک بہت بڑا نام، بھی حلقہ سمانی سے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن چودھری علی شان سونی صاحب نے چودھری صحبت صاحب کے ساتھ نہ دیا بلکہ چودھری رشید صاحب کا ساتھ دیا۔ 2006 میں چودھری رشید صاحب کی موجودگی میں چودھری علی شان سونی صاحب نے الیکشن کیوں لڑا، یہ راز مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ بہرحال چودھری علی شان سونی صاحب سیاست کا ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، ایک اپنا انداز ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سیاست میں کارڈ ہمیشہ وقت پہ کھیلتے ہیں، ان کی ٹیم بہت مضبوط ٹیم ہے، حلقے کے اندر ان کا نیٹ ورک بڑا تیز ہے، تو وہ مہمان نواز آدمی بھی ہیں، سیاست کے داؤ پیچ بڑے اچھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے دھڑے کو مضبوط رکھتے ہیں تو کوئی بڑا میجر بریک تھرو نہیں ہوتا، تو حلقے کی موجودہ سیاسی صورتحال میں وہ اپنی پوزیشن پہلی جو ہے ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، سیاست کے اندر دوست دشمن، دشمن دوست کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے حلقے کے اندر سوشل میڈیا پہ ایک بڑی مہم زور و شور سے جاری ہے کہ علی شان سونی صاحب نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو کسی آزاد امیدوار کا کسی سیاسی جماعت میں یا حکومتی پارٹی میں جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی حیران کن فیصلہ نہیں ہے یا حیران کن بات نہیں ہے، لیکن کچھ سیاسی عمائدین جو چودھری علی شان سونی صاحب کے اس فیصلے کو سیاسی خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر چودھری علی شان سونی صاحب نون لیگ میں جاتے ہیں تو نون لیگ کی موجودہ قیادت کو یا پھر بنڈالہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر وہ جاتے ہیں تو یہ فیصلہ تو ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اگر وہ نون لیگ کی حلقے کی قیادت کے بغیر وہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی فیصلہ زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا، ان کی اپنی برادری ان کے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرے گی۔
میری ذاتی رائے میں ان کے اس فیصلے سے چودھری محمد رزاق صاحب کو زیادہ فائدہ ہوگا. وہ اس فائدے کو کس طریقے سے کیش کرواتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یہ الگ بات ہے. اب ایک یہاں بات کہ اگر چودھری علی شان سونی صاحب نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو کیا راجہ مقصود خان صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے انہیں 4 سال جو ہو گئے ہیں، 4.5 سال بڑے اچھے طریقے سے کموڈیٹ بھی کیا. کیا وہ چودھری علی شان سونی صاحب کی نون لیگ میں شمولیت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میری جو ذاتی رائے ہے، راجہ مقصود خان صاحب بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں. سیاست میں ہمیشہ وہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، وہ کوئی جلد بازی والے فیصلے نہیں کرتے. تو میری نظر میں وہ راجہ مقصود خان صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب اگر چودھری علی شان سونی صاحب نون لیگ میں جاتے ہیں تو وہ اس فیصلے کو، جماعت کے فیصلے کو آن کریں گے. اگر وہ نہیں آن کرتے، وہ اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں یا کارکن ان کے اختلاف کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے، تو میری اپنی جو ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پھر راجہ مقصود احمد خان صاحب کو اپنا پورے دڑے کے ساتھ مسلم کانفرنس میں شامل ہو جانا چاہیے. کیوں؟ مسلم کانفرنس سودۂ اعظم جماعت ہے، اس کے فیصلے ریاست میں ہوتے ہیں، اس کے فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں نہیں ہوتے. تو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ راجہ مقصود خان صاحب کا جو دڑا ہے وہ اس کو ساتھ لے کر مسلم کانفرنس میں شامل ہو جائے اگر انہیں یہ جماعت کا فیصلہ نہیں تسلیم. اس کے علاوہ بھی حلقے کے اندر اور بہت ساری ڈرامائی تبدیلی آئیں گی، کیونکہ چودھری علی شان سونی صاحب کے نون لیگ میں جانے سے کچھ اور جو مسلم لیگ نون کے دڑے ہیں انہیں بھی یہ فیصلہ نہیں قبول ہوگا. تو ان میں وہ کچھ دڑے چودھری رزاق صاحب کے ساتھ جائیں گے، کچھ دڑے جو ہیں وہ چودھری علی شان سونی صاحب کے ساتھ جائیں گے. تو حلقے کے اندر آنے والے دنوں میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی. اب کی بار حلقے میں ایسی تبدیلیاں، حیران کن تبدیلیاں آئیں گی کہ جن کی عام لوگ یا جو سیاسی ورکر ہیں وہ توقع نہیں کر رہے. میری اپنی ذاتی رائے میں یہی ہے کہ جو 2021 کا الیکشن ہے، اس میں اس بار جو ایم ایل اے ہوگا وہ بھی جو ڈرامائی انداز میں کوئی الیکشن جیت جائے گا. لوگوں کے جو خواب و خیال میں یا جو لوگوں کی جو سوچ ہے اس سے برعکس اس بار الیکشن میں رزلٹ آئیں گے. تو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ میری ذاتی رائے تھی تو میں نے شیئر کی. اگر اس میں کوئی چیز کسی کو بری لگے ہو تو معافی چاہتا ہوں. والسلام فی امان اللہ.